بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ شام جب جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 150 یا 250 سواروں کے ساتھ اسے روکنے کی کوشش کی ذوالعشیرہ کے مقام پر، اور آپ جب تشریف لے گئے تو پتہ چلا وہ قافلہ جا چکا ہے۔ میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ یہ بدر اولیٰ ہے، لیکن یہ بدر اولیٰ نہیں تھا، اس سے پہلے کا ایک واقعہ بدر اولیٰ تھا۔ بہرحال یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوئے تھے۔ پھر رمضان مبارک 17 رمضان سن 2 ہجری کو بدر کا واقعہ پیش آیا، غزوہ بدر۔ وہی قافلہ جو شام جا رہا تھا، بچ گیا تھا، شام سے واپس لوٹ رہا تھا، اسے آپ پکڑنا چاہتے تھے، لیکن اس مرتبہ بھی وہ قافلہ بچ نکلا اور سمندر کے کنارے کنارے ہو کر چلا گیا۔ لیکن جب ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ وہ قافلہ مسلمان جو ہے، قافلے کا علم ہو گیا ہے مسلمانوں کو اور وہ اس قافلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، تو فوراً انہوں نے مکہ میں کہلوایا اور آنن فانن 1000 کا لشکر تیار ہو کر کے نکل پڑا ابو جہل یا عتبہ کی قیادت میں، اور یہ لوگ بدر میں آ کر کے پڑاؤ ڈال دیا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے بہرحال آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریں، ہم موسیٰ کے قوم کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا رب جاؤ قتال کرو، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اس طرف جہاں جو بالائی حصہ تھا اور جہاں پانی کے حوض وغیرہ تھے، اس طرف آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور پھر 17 رمضان مبارک کی صبح دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، دونوں فوجیں ملیں، اور وہ فرقان کا دن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دیا اور باطل کو باطل کر دیا، اور کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے، سرداران ابو جہل بھی اسی میں مارا گیا، اور 70 آدمی قید ہوئے اور ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور مسلمانوں سے 14 آدمیوں نے جام شہادت نوش کی، اور پھر ان کا بہت سارا مال و منال مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اور اس کے بعد پھر جب بدر کا معرکہ ختم ہوا تو اس کے بعد پھر یہ جو یہودی تھے، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو یہ کفار مکہ کے تعلق میں رہتے تھے، ان کے ٹچ میں رہتے تھے، یہ ان کو بھڑکاتے رہتے تھے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے شرارت کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا، اور اس کے بعد جو ہے غزوہ سویق پیش آیا۔ اس میں کیا ہوا کہ ابو سفیان 200 سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے نکلا، اور پھر آ کر کے مدینہ سے کچھ دوری ہی پر انہوں نے کچھ درخت وغیرہ کاٹے اور جانوروں کو نقصان پہنچایا۔ جب مسلمانوں کو خبر ملی اور مسلمان نکلے، جب تک وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اب بہرحال مسلمانوں نے تیزی سے ان کا تعاقب کیا تو اتنے ڈرے کہ جو ان کا بوجھ تھا وہ پھینکتے چلے گئے، ستو وغیرہ توشہ وغیرہ جو تھا وہ مارے ڈر کے کہ ہلکے پھلکے ہو جائیں تاکہ ہمارے گھوڑے ہماری سواریاں تیزی سے نکل جائیں، وہ سب پھینکتے چلے گئے۔ اسی وجہ سے جب صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کیا تو وہ سب سامان پھینکتے گئے تو وہ اس کو اٹھاتے چلے گئے، اسی لیے اس کو غزوہ سویق کہتے ہیں، یعنی ستو وغیرہ اس میں ملا۔ تو پھر غزوہ سویق کا واقعہ پیش آیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں قریش نے اپنا سامان تجارت نجد کی طرف سے شام بھیجا، مدینہ کو چھوڑ کر نجد کی طرف سے شام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے جو ہے ایک فوجی دستہ وہاں بھیجا، اور ان لوگوں سے قرود کے مقام پر مٹ بھیڑ ہوئی، پورا قافلہ پکڑ لیا گیا، لیکن قافلے کے جو مرد تھے وہ بھاگ نکلے، جو اس کا سردار تھا وہ پکڑا گیا۔
بہرحال سردار اور اس کے بعد پورا مال و منال تقریباً 1,00,000 درہم سے زیادہ تھا، وہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور یہ قریش پر سب سے غزوہ بدر کے بعد سب سے بڑی مار پڑی ہے، اور پھر یہی پیش خیمہ بنا غزوہ احد کے لیے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں غزوہ احد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی، چونکہ آج وقت زیادہ ہو گیا اور اعتکاف کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل ذکر کیے گئے، اس لیے آج کا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان باتوں کو، جو باتیں کہی گئیں، جو سنی گئیں، کہنے والے کو بھی اجر و ثواب سے نوازے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے اور اجر و ثواب سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔